ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہیں. تو اس میں پہلی حدیث سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے. نمبر 1 کانا جانور، نمبر 2 بیمار جانور، نمبر 3 جو واضح طور پر لنگڑا ہو. یہ کانے سے مراد تھوڑا کانا نہیں، جو واضح طور پر کانا ہو، اور بیمار بھی واضح طور پر ہو، لنگڑا بھی واضح طور پر، اور چوتھا لاغر قسم کا، بالکل مرگل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کی ہڈیوں پر گوشت ہی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی. دوسری حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانا جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سوراخ ہو، یہ کان کاٹے گئے ہوں، کیونکہ یہ بھی واضح عیب ہے. اور تیسری حدیث جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا. اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا، اس وقت تو بیچارہ ٹھیک تھا، گھر پہنچے بیمار ہو گیا، یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یا کوئی اس طرح کا ایشو بن گیا. تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح سند والی حدیث نہیں. البتہ ایک قول ایک صحابی کا صحیح سند کے ساتھ المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے، اس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی، ایک آنکھ، اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو، اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں. لہٰذا اس اثر سے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بالکل درست ہے، اور یہ عقل کے بھی قریب ہے. الحمدللہ.